ایران کے جوہری معاہدہ پر دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی وہ معاہدہ ایک مرتبہ پھر بحال ہو جائے گا جس کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا۔ اس معاہدہ کی دوبارہ بحالی کے بعد ایران کو بہت ساری پابندیوں سے نجات مل جائے گی اور عالمی سیاست کی میز پر ایک بڑی کامیابی بھی ایران کی سمجھی جائے گی۔ کیا ہے ایران کا جوہری معاہدہ اور اس کی بحالی ایران کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ دوسری طرف امریکہ ایک مرتبہ پھر کیوں ایران کے ساتھ اس معاہدہ کے تعلق سے بات چیت کرنے پر مجبور ہے؟ آئیے جانتے ہیں پوری تفصیلات۔ پاکستان کے بعد ایران دوسرا مسلم ملک ہے جو جوہری توانائی کے منصوبہ پر کام کر رہا ہے۔ عالمی حکمرانوں کا الزام بھی ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کا شروع سے دعویٰ ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے۔ ایران کی جانب سے جوہری پروگرام کا منصوبہ سامنے آنے کے بعد ہی کئی ساری شدید پابندیاں اس پر عائد کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں پھر بات چیت کا دور شروع ہوا اور سال 2015 میں ایران، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوا۔ مشترکہ جامع ایکشن پلان منصوبہ یعنی JCPOA کے نام سے معروف ایران جوہری معاہدہ عمل میں آیا۔ اس معاہدے میں ایران کے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے عوض اس کے خلاف عائد پابندیوں میں نرمی دی گئی تھی، لیکن سال 2018 میں واشنگٹن نے خود کو اس سے یک طرفہ طور پر الگ کر لیا، جس کے بعد ایران نے بھی اپنی جوہری توانائی سرگرمیاں کافی تیز کر دی تھی اور دنیا کو لگنے لگا تھا ایران جلد ہی جوہری طاقت کا حامل ملک بن جائے گا۔ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے گزشتہ کئی ماہ سے ویانا میں بات چیت ہو رہی تھی جو پیر کے روز مکمل ہو گئی۔ اس آخری دور میں 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد یورپی یونین نے ایک حتمی مسودہ پیش کیا ہے، جس کے بعد ایران اور دیگر ملکوں کے سفارتکار اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے ہیں، جہاں وہ اس بارے میں مزید غور و خوض کریں گے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایران کے اعلیٰ جوہری مذاکرات کار علی باقری کنی صلاح و مشورہ کے لیے تہران لوٹ آئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوسپ بوریل نے کہا، جو بات چیت ہم کر سکتے تھے اسے کرنے کے بعد ہم نے حتمی مسودہ پیش کر دیا ہے۔ روسی سفیر میخائیل ایلافون کا کہنا تھا، یورپی یونین کی طرف سے پیش کردہ مسودہ میں تہران کو اس کے جوہری پروگراموں کو محدود کرنے کے بدلے میں اس کے خلاف عائد پابندیوں میں نرمی کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے فریقین کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مسودہ انہیں قابل قبول ہے یا نہیں۔ اگر اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو جوہری معاہدہ بحال ہو جائے گا۔ تاہم ایرانی وزارت خارجہ کے عہدیدار کے حوالے سے ایرانی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے، تہران فی الحال اس مرحلے میں نہیں ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے کچھ بھی کہہ سکے۔ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا، ایران تہران میں مزید غور و خوض اور صلاح و مشورہ کے بعد اپنے اضافی خیالات اور تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے غیر رسمی بات چیت کا سلسلہ کئی مہینوں تک تعطل کا شکار رہنے کے بعد گزشتہ ہفتے ویانا میں شروع ہوا تھا۔ بات چیت کی شروعات اپریل 2021 میں ہی ہوئی تھی، لیکن رواں سال مارچ میں تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک اہم متنازع نقطہ ایران کے خلاف عائد ان تمام پابندیوں کو ہٹانے کے حوالے سے تھا جو سال 2018 میں جوہری معاہدے سے واشنگٹن کے ایک طرفہ طور پر الگ ہو جانے کے بعد امریکہ نے تہران پر دوبارہ نافذ کر دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذاکرات میں تعطل کی ایک وجہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کی جانب سے تفتیش کے حوالے سے بھی تھی۔ اقوام متحدہ کی اس جوہری ایجنسی نے پہلے سے غیر اعلانیہ 3 مقامات پر افزودہ یورینیم کے نشانات کی دریافت کی مناسب وضاحت کرنے میں ناکام رہنے پر گزشتہ جون میں ایران کی سرزنش کی تھی۔ ایران نے مطالبہ کیا تھا کہ IAEA کو ان سوالات سے متعلق امور کو پہلے مکمل طور پر حل کرنا چاہیے۔ تہران کا پرانا موقف ہے کہ وہ جوہری ہتھیار تیار کرنا نہیں چاہتا ہے اور اس کی جوہری سرگرمیاں صرف پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔